الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلاصۃ الناب کے 31ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفعول فی کا بیان ہے۔ ابتدائی طور پر مفعول فی کی تعریف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں، یعنی اس جگہ کو مفعول فی کہیں گے یا اس وقت کو مفعول فی کہیں گے جس میں کوئی فعل واقع ہو۔ جیسے دخلت فی المدینۃ یوم الجمعۃ، تو داخلہ کا فعل جو ہے وہ شہر میں واقع ہوا اور جمعے کے دن واقع ہوا، لہٰذا فی المدینہ اور یوم الجمعہ دونوں جو ہوئے یہ مفعول فی ہوئے۔ پھر مفعول فی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ مفعول فی کو ظرف بھی کہتے ہیں، یعنی مفعول فی کا دوسرا نام جو ہے وہ ظرف بھی ہے، لیکن ظرف اور مفعول فی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس پہ تنبیہ فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں ظرف سے پہلے حرف جر فی لانا موجود ہو، فی لفظ موجود ہو تو ظرف مجرور ہوگا، اس کو مفعول فی نہیں کہتے، اور حرف جر محذوف ہو تو ظرف منصوب ہوگا اور مفعول فی کہلائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ جب فی ہوگا تو وہ مفعول فی نہیں ہوگا اور اپنا ظرف کہلائے گا، لیکن جب فی لفظ موجود نہیں ہوگا تو اس وقت وہ مفعول فی بھی کہلائے گا اور ظرف بھی کہلائے گا، یعنی اس وقت اس کو آپ مفعول فی بھی کہہ سکتے ہیں اور ظرف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب فی موجود ہو تو اس وقت آپ اس کو مفعول فی نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، اس کے بعد ظرف کے اقسام بیان کر رہے ہیں۔ ظرف کے اقسام کو بیان کرنے کا بنیادی طور پر مقصد یہی ہے کہ ظرف کی جو ہے اس پر فی لانا اور نہ لانا جو ہے اس کے احکام کو بیان کیا جائے۔ تو کہتے ہیں ظرف کی دو قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ اوپر ہم نے تعریف میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ وہ جگہ یا وقت جس میں فعل واقع ہو، تو وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو تو جگہ ہے تو مکان ہو جائے گا، ظرف مکان ہو جائے گا، اور وہ وقت جس میں فعل واقع ہو تو وقت کی وجہ سے وہ ظرف زمان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو ظرف زمان وہ وقت جس میں فعل واقع ہو، جیسے اذهب غدا، میں صبح جاؤں گا، تو غدن جو ہے یہ آنے والی صبح کے بارے میں بولا جاتا ہے، تو آنے والے کل کے بارے میں، تو جو ہے زمانہ ہے اور کیا کہتے ہیں مستقبل میں جائے گا، اذهب غدا، میں صبح جاؤں گا۔ وہ ظرف مکان وہ جگہ جس میں فعل واقع ہو، جیسے صلیت خلف الامام، امام کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا مکان ہے جس جگہ میں نے نماز پڑھی ہے، لہٰذا صلیت خلف الامام جو ہے خلف الامام یہ ظرف مکان بنے گا۔ پھر فرما رہے ہیں کہ جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے کہ جس کی حد نہ ہو تو اسے ظرف زمان غیر محدود یا ظرف زمان مبہم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ ظرف زمان کہ جس میں ایسا زمانہ موجود ہو کہ جس کی کوئی حد نہ ہو، سمت دہرن اوپر تھا، صلیت خلف الامام، میں نے امام کے پیچھے نماز پڑھی، امام کے پیچھے فوراً بالکل ہی قریب پڑھی ہے، 2 صفحے چھوڑ کے، 3 صفحے چھوڑ کے، 10 صفحے چھوڑ کے، خلف بہت دور تک ہو سکتا ہے، تو صلیت خلف الامام غیر محدود ہے۔ اسی طرح سمت دہرن، میں نے ایک زمانہ روزے رکھے، کتنی دیر سے رکھے کچھ نہیں معلوم، تو دہر جو ہے یہ بھی ظرف زمان غیر اپنا محدود ہے، اور ظرف زمان جو غیر محدود ہے، غیر محدود کو مبہم بھی کہتے ہیں، تو ظرف زمان اگر غیر محدود ہوگا تو اس کو بھی مبہم کہہ سکتے ہیں۔ جو ظرف زمان ایسا زمانہ ظاہر کرے کہ جس کی حد ہو تو اسے ظرف زمان محدود کہتے ہیں، جیسے سمت شہرن، شہر ایک مہینہ اگر ہم اپنا جو تقویم کے اعتبار سے دیکھیں تو اس اعتبار سے تو 30 کا، کبھی 29 کا، کبھی 31 کا بن جاتا ہے، اور پنجابی کے مہینوں میں 32 کے بھی مہینے آ جاتے ہیں، انہی کے اندر گھومتا رہتا ہے، لیکن ویسے عمومی طور پر جب ہم اپنے عرف کے اعتبار سے دیکھیں تو 30 دن کے مہینے کو شمار کیا جاتا ہے، تو جتنا بھی ہے محدود، غیر محدود نہیں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کہتے ہیں یوں ہی جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے کہ جس کی حد نہ ہو اسے ظرف مکان غیر محدود یا ظرف مکان مبہم کہتے ہیں، جیسے جلست امام الامیر، میں امیر کے سامنے بیٹھا، اب امیر کے سامنے کتنی دور تک بیٹھا کوئی حد مقرر نہیں ہے، اور جو ظرف مکان ایسی جگہ ظاہر کرے کہ جس کی حد ہو اسے ظرف مکان محدود کہتے ہیں، جیسے دخلت دارن، میں گھر میں داخل ہوا۔ اچھا، اب یہاں پر یہ قواعد و فوائد جو ہیں اس کے اندر صرف یہی بیان کریں گے کہ کس پر فی کو لانا جائز ہے اور کس پر فی کو لانا واجب ہے اور کس پر فی کو لانا ناجائز ہے۔ اس کو تھوڑا سا ذہن میں رکھنے کے لیے ایک قاعدے کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ یاد کر رکھنے میں آسانی ہو جائے گی آپ کو۔ آپ نے کبھی دیکھا فعل کے اندر زمانہ پایا جاتا ہے، فعل جو ہوتا ہے اس کے اندر جو زمانہ پایا جاتا ہے، فعل کے اندر نمبر 1 تو زمانہ پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے فعل کے اندر جو زمانہ پایا جاتا ہے اس کا تعلق فعل کے ساتھ کوئی فی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں ہوتا نا، تو اس میں فی نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں تو مطلب پتہ ہمیں چلا کہ ظرف اور محدود بھی نہیں ہوتا،
ظرف مکان ہو، ظرف زمان ہو اور محدود نہ ہو، یعنی غیر محدود ہو، تو اس صورت میں تو فی ناجائز ہے لانا، فی کبھی نہیں لا سکتے اس کی مشابہت کی وجہ سے۔ اچھا، پھر جو ظرف زمان ہو اور محدود ہو، تو چونکہ زمانے کے اعتبار سے وہ اس سے مشابہت رکھتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کے اندر بھی فی کو جو ہے وہ لانا ناجائز ہو جائے گا۔ اچھا، رہا ظرف مکان، تو ظرف مکان جو ہے وہ غیر محدود ہو تو اس صورت میں فی کو لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے، کیونکہ ظرف مکان کو ظرفیت کے اعتبار سے تو اس سے مشابہت نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ غیر محدود ہونے میں اس کے ساتھ مشابہت موجود ہے، اس ادنیٰ مشابہت کی وجہ سے وہاں فی کو لانا اور نہ لانا دونوں جائز۔ اور اگر ظرف مکان جو ہے وہ محدود ہو تو اس صورت میں دونوں مشابہتیں جو فعل کے زمانے کے ساتھ تھی وہ دونوں ختم ہوں گی، لہٰذا فی کو لانا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسی کو دیکھتے ہوئے یہاں دیکھیں ظرف مبہم کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ظرف مبہم وہ زمانہ ہو یا مکان ہو، دونوں صورتوں کے اندر اس سے پہلے فی کو لانا جائز نہیں ہے، جیسے کنتو امامہ دہرن، میں اس کے سامنے ایک زمانے تک کھڑا رہا۔ اچھا، کھڑا ہوا۔ ظرف مکان محدود سے پہلے فی لانا واجب ہے، جیسے کنتو فی الدار۔ اب ظرف مکان بھی ہے اور محدود بھی ہے تو فعل سے دونوں طرح سے جو مشابہت تھی وہ ختم ہوئی تو فی کو لانا واجب ہوگا، جیسے کنتو فی الدار، فی الداری، میں گھر میں ٹھہرا۔ اب گھر جو ہے یہ محدود ہوتا ہے اور ہے بھی ظرف مکان۔ اچھا، اس کے بعد ہے ظرف زمان، محدود سے پہلے فی لانا جائز ہے، جیسے قام فی لیل اور قام لیل، کیونکہ ظرف زمان جو ہے یہ محدود ہوگا جس صورت کے اندر، تو اس صورت میں ظرفیت کے اعتبار سے، اچھا پیچھے میں نے تھوڑا سا میرے خیال میں غلط کہا تھا، ظرف زمان ہوگا جب محدود ہوگا تو ظرف زمان ہونے کے اعتبار سے، ظرفیت کے اعتبار سے تو اس سے مشابہت ہے، لیکن محدود ہونے کے اعتبار سے اس سے مشابہت نہیں ہے، تو اس صورت میں فی کو لانا اور نہ لانا دونوں جائز ہے، جیسے قام فی لیل اور قام لیلا۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں قرینہ ہو تو مفعول فی کے فعل کو حذف کرنا جائز ہے، جیسے کوئی پوچھے کہ متی تصوم، تو نے کب روزہ رکھے گا، اور جواب میں کہا جائے غدن، یعنی آنے والے کل کو میں روزہ رکھوں گا، تو اس کا معنی ہوگا اصوم غدن، یعنی میں نے آنے والے کل روزہ رکھوں گا، تو اس میں قرینہ جو ہے وہ سوال کے اندر جو فعل موجود ہے وہی قرینہ ہے کہ وہی یہاں پر فعل محذوف ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد میں نے تھوڑی سی کو بات آپ سے کرنی تھی، عرصہ دراز تک ہمارا جو ہے وہ ڈسکنیکٹ رہا دروس کا سلسلہ، تو اس میں ایک تو یہ تھا کہ نہ ہمارے اسلامی بھائی جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں تو یوٹیوب کے کمنٹس میں کرتے ہیں، یوٹیوب کے کمنٹس میں سوال کرنے کی بجائے آپ میں جو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہے اس واٹس ایپ نمبر پر آپ اگر رابطہ کریں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اچھا، پھر واٹس ایپ نمبر پہ بھی نام بتا لیا کریں، نام بتا کے کیا کریں، اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں اس کو سیو کر لیتا ہوں تو دوسرے بندے کے سوال سے مکس نہیں ہوتا، پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے یہ سوال پوچھا تھا، اب دوبارہ جو سوال پوچھا ہے وہ اسی بات کے اپنا تحت آ رہا ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے میں نے سبق پڑھایا تھا پیچھے مذکر اور مؤنث کا، تو اس میں کافی طلبہ کو تشویش ہوئی تھی، حالانکہ وہ جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق جو وہاں موجود ہے وہ سب بالکل ٹھیک ہے، میں نے اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا تھا، میں نے یہ وہاں پر کہا تھا کہ مؤنث جو ہوتی ہے یہ مؤنث لفظی اور مؤنث حقیقی کے بارے میں وہ تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، بہت سارے لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا تھا، لیکن بہرحال وہ میں نے اپنی طرف سے ایک اصطلاح بنائی تھی اور میں نے یہ کہا تھا کہ ظرف جو ہوتا ہے مؤنث ہوتی ہے، مؤنث کو ہم کہتے ہیں جو جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقی، اور جس کے مقابلے میں نر جاندار نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں لفظی۔ میں نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ لفظی تو جس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو تو اس کو لفظی کہنا چاہیے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی دو قسمیں بنا لیں، اور مؤنث حقیقی مؤنث غیر حقیقی دو قسمیں بنانے کے بعد، یہ میں کتاب سے الگ بات اپنی طرف سے کر رہا تھا، مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی کے اعتبار سے دو قسمیں بنا کے پھر ان میں سے ہر ایک کی دو قسمیں بنا لیں کہ مؤنث حقیقی جو ہے وہ بھی لفظی ہو سکتی ہے اور غیر لفظی ہو سکتی ہے، کس اعتبار سے کہ اس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہوگی یا نہیں ہوگی، اور مؤنث غیر حقیقی جو ہے وہ بھی لفظی اور غیر لفظی ہو سکتی ہے کہ اس میں علامت تانیث لفظاً موجود ہو یا نہ ہو۔ رہی یہ بات کہ مؤنث حقیقی، تو مؤنث حقیقی جتنی بھی ایسی چیزیں، اچھا اس میں مثال کے اپنا نیچے جو مشق تھی اس کے اندر شاید میرے سے غلطیاں کچھ ہوئی ہوں گی، تو جو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے جو خلقی طور پر مؤنث ہے اس کے لیے کوئی بھی لفظ بولا جائے گا تو وہ مؤنث ہوگا۔ خلقی طور پر مؤنث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤنث پیدا کیا ہے،
ٹھیک ہے. اب اس کا علم رکھا جائے مؤنث تو بھی مؤنث سے حقیقی ہوگا، اس کے لیے کوئی صفت استعمال کی جائے تو وہ بھی مؤنث سے حقیقی ہوگی اس وقت جب اس کے لیے استعمال کی جائے گی تو. ٹھیک ہے. تو اور اس کے علاوہ جتنی بھی صفات جو ان کے ساتھ متعلق ہوں گی وہ ساری کی ساری جو ہوں گی وہ مؤنث سے حقیقی کہلائیں گی. ٹھیک ہے. تو کسی سوال کے لیے آپ ڈسکرپشن میں موجود نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.